بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب تھوڑا سا ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے محدثانہ قسم کا کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں، اور یعنی جرح بھی کہہ لیں، تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ ٹرم سمجھتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے اعتراضات کے جوابات دینے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز شروع کی تھی، اور اختلافات صحابہ کو کس طریقے سے دیکھنا، پڑھنا اور کن اصولیات پہ ان کی تحقیقات کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 10 نکاتی ایک پروگرام تشکیل دیا تھا، اور 10 علمی بنیادی نکات کے اوپر ہم نے پوری سیریز کا یعنی تکمیل کی۔ اس میں الف سے لے کے یہ تک اپنی دانست کے مطابق، جو ہماری معمولی سی دانست ہے اس کے مطابق ہم نے وہ تمام بنیادی باتیں کلیئر کی کہ جس کو صحابہ کے اختلافات پڑھنے والے بندے کو ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کی۔ آپ یقین کریں یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر میری اس بات کو بھائی سمجھیں گے جو میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کی ابتدا میں اللہ کے حمد و ثنا کرتے کے ساتھ ہی اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 10 نکاتی پروگرام ہے اس کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ آپ اندازہ کریں آدمی کہہ رہا ہے، آدمی کا بچہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں، یعنی جرح بھی کہہ لیں، تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں۔ اللہ کی قسم سوال ثابت کرتا ہے کہ نہ علی الحسن نقوی سنی ہے نہ محمد علی انجینئر سنی ہے، سوال ثابت کرتا ہے دونوں رافضی ہیں۔ سوال ثابت کرتا ہے اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہر آدمی رافضی ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی حقیقی اہل سنت ہوتا، اہل سنت کے منہج کو جاننے والا ہوتا، اللہ کی قسم یہیں اس پکڑ لیتا وہ کون سی باتیں کر رہا ہے میاں، ہوش میں تو ہے یا نہیں، کوئی عقیدت میں نہیں، کسی قسم کے جذبات میں نہیں، ٹیکنیکل بات کرنے بیٹھے تھے نا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، ساتھ ہی انفارمیٹیو، ساتھ ہی ٹرولی، نہیں سمجھے، انفارمیٹیو۔ اگر آپ بات کرنے بیٹھے تھے تو سمجھے ذرا اس بات کو، ہر چیز کی تحقیق کے لیے کچھ اصولیات ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں نا، صاف ستھری بات ہے، تمہارے نزدیک وہ طے ہی نہیں ہے، تو جب تم نے سوال کیا تب جو اس کا جواب ہوگا وہ دنیا کا گھٹیا ترین ذلیل ترین جواب ہوگا یا نہیں؟ ہوگا یا نہیں؟ جواب تک تو ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں آپ بھائیوں کے سامنے چند چیزیں رکھ دوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں الجرح و تعدیل ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا، یعنی جرح بھی کہہ لیں، تعدیل بھی۔ بھائی میرے پیارے، اسی لیے سب سے پہلے جو میں حوالہ پڑھ کے بتا رہا ہوں امام عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح و تعدیل سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جلد نمبر 1 ہے، مقدمہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے۔ اتنا پرمغز تبصرہ ہے کہ بات چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ وَعَرَفُوا التَّفْسِيرَ وَالتَّأْوِيلَ۔ سنیں ذرا بات۔ وہ کہتے ہیں، اور جہاں تک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات، پس وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے وحی نازل ہوئی ہے، جن کے سامنے وحی نازل ہوئی ہے، وہی اس کے ترجمے اور تفسیر کے جاننے والے ہیں، وہی اس کے ترجمے اور تفسیر کے جاننے والے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے دیا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اسے قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، حق کے اظہار کی جستجو کریں گے،
پس اللہ صحابہ سے راضی ہوا، پس اللہ صحابہ سے اور انہیں بنایا ایک ہدایت کا نشان، ایک بزرگی کا نشان۔ انہوں نے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور وہ جو سنت تھا اور وہ جو شریعت تھا۔ صحابہ نے سیکھا وہ جو سنت تھا، وہ جو شریعت تھا، وہ جو حکم تھا، وہ جو قضایات ہے، وہ جو یعنی لازمی تھا، وہ جس سے روک دیا گیا تھا، وہ کہ جس کی اجازت دی گئی تھی، وہ جو ادب میں سے تھا، وہ کہ جس سے ڈرا دیا گیا، وہ جس سے پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، انہیں ہی دین کی سمجھ کے لیے چنا گیا، اور انہی کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا وہ سکھایا۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کو دیکھا، انہوں نے ہی قرآن کی تفسیر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے سیکھا، انہوں نے ہی دین کی گہرائیوں سے ان باریکیوں کو نکالنا سمجھا، پس انہوں نے ہی اللہ کے ہاں سب سے پہلے مقام پایا، اور انہی کو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر سب سے بڑا انعام و اکرام سے نوازا، ان کو اپنی جگہ پر پوری امت کے لیے بزرگی کی ایک علامت بنا دیا۔ پس ان سے اللہ نے شک کو دور کیا، ان سے اللہ نے جھوٹ کو دور کیا، ان سے اللہ نے اغلاط کو دور کیا، ان سے اللہ نے تشویش کو دور کیا، ان سے اللہ نے گھبراہٹ کو دور کیا، اور اللہ نے پوری امت پر ان کا نام رکھا عادل۔ وَسَمَّاهُمْ عُدُولُ الْأُمَّةِ، اللہ نے ان کا پوری امت میں نام رکھا، پوری امت پہ عادل۔ فقد عزا ذکرہ فی محکم کتابہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور اس اللہ مالک الملک نے اپنی فیصلہ کر دینے والی کتاب کے اندر یہ کہہ دیا، اور ہم نے اسی طریقے سے تمہیں امت، صحابہ کو مخاطب کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان امت وسط کی تفسیر کرتے ہوئے کہا عدلاً، تم تمام امت میں سب سے زیادہ عادل ہو، تم سب سے زیادہ کیا ہو؟ عادل ہو۔ فَقَانُوا عُدُولُ الْأُمَّةِ، وہ سارے کے سارے امت میں عادل ہیں۔ وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وہ ہدایت کے امام ہیں۔ وہ حجج الدین، وہ دین میں دلیل ہیں۔ وَنَقَلِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ، انہوں نے ہی کتاب اور سنت کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہے ٹیکنیکل بات، کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ جرا ہوا تعدیل کا عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں الکفایہ فی علم الرواہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں وَيُجِيبُ النَّظْرُ فِي أَحْوَالِهِمْ، صفحہ نمبر 46، الکفایہ کا صفحہ نمبر 46۔ وَيُجِيبُ النَّظْرُ فِي أَحْوَالِهِمْ سَوِيَّ الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر راوی کے حالات میں نظر کی جائے گی، ہر راوی کے حالات میں نظر کی جائے گی سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، لِأَنَّ عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ ثَابِتَةٌ مَعْلُومَةٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُمْ، کیونکہ صحابہ کی عدالت تو ثابت شدہ، معلوم شدہ ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی بیان کردہ تعدیل کی طرف سے، جس کے پیچھے وہ شبیر احمد فلوریڈا والے سوال کے تحت مرزا جی لگے تھے۔ کسی طرح دیکھو کیسی ترتیب سے چل رہے ہیں، پہلے قرآن والی تعدیل کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، پھر کہ ذرا وہ محدثین کا فیصلہ بھی ٹیکنیکل بتا دیں، ہم نے وہاں اس کو لے لیا آڑے ہاتھوں، اب اس کو لے لیتے ہیں سیدھے ہاتھوں۔ سن لیں ذرا بات کو کہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں لأن عدالت الصحابہ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم واخبارہ عن طہارتہم، اللہ کی تعدیل سے ان کی تو طہارت، ان کی تو جو تعدیل ہے وہ ثابت ہے، اور نص قرآن سے ان کا چنا جانا قرآن سے ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت اور تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے،
تو ہمیں لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. سمجھے ذرا بات. او بھائی, گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو کہ عادل ہو, جو کہ عادل ہو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے تمام امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا بنایا؟ عادل بنایا. کیا مطلب ہے عادل ہونے کا؟ عادل ہونے کا مطلب بھی کیا ہے نا, یہ بھی ذرا سمجھے ذرا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن ابان ہے. اچھا میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاتا ہوں, سمجھے ذرا بات. ضرورت تعدیل اور کفایت ہے. ایک اور بھی نکتے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحابی کسے کہتے ہیں؟ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت, ان دو عنوان کے تحت صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, اس کو پوری تفصیلات ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دی ہیں. صرف یہاں تو ہم ایک جس کہتے ہیں نا تجدید مسئلہ کے طور پہ صرف ایک بات کر رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے علی الحسن نقوی سنی نہیں ہے, سوال کرنے والا بھی رافضی, جواب دینے والا بھی رافضی ہے. ابو حاتم رازی 377 ہجری, سنیں گا ذرا بات کو. خطیب بغدادی 463 ہجری, 363 467, 100 سال بعد بھی صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں آتے نہیں ہیں. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 254 ہجری. ٹھیک ہے بھائی جان, سننا ذرا بات کو. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے وہ کہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب, خبردار جو تم میں سے آج یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں تھے. اعظم الدلیل علی ان الصحابۃ کلھم عدول, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ سارے کے سارے لیس فیہم مجروح, ان میں کوئی بھی ضعیف راوی ولا ضعیف, لیس فیہم مجروح ولا ضعیف, ان میں کوئی راوی ایسا نہیں جس پہ جرح ہو, نہ کوئی فیصلہ کن ضعیف ہے. اذ لو کان فیہم مجروح او ضعیف, اگرچہ یہ بات بھی کر لی جائے کہ صحابہ میں کوئی مجروح یا ضعیف ہے, او کان فیہم احدن غیر مجروح ولا ضعیف, یا پھر کہ کوئی مجروح یا ضعیف نہیں ہے, یہ بحث ہو. لاستثناء فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لیبلغ فلان و فلان منکم الغائب, صحابہ کے لیے اگر یہ بات کرنے کی گنجائش بھی ہوتی نا کہ فلاں مجروح یا فلاں کیا ہے ضعیف ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں خبردار تم میں سے فلاں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو, امام ابن ابان کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو مخاطب کر کے فرمایا خبردار تم میں سے جو یہاں موجود ہیں میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود. فلما اجمالہم فی الذکر بالامر بالتبلیغ من بعدہم, ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا حکم اپنے بعد مطلقاً دے دیا. دل ذالک علی انہم کلہم عدول, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سارے کے سارے عادل تھے. وکفا بمن عدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرفاً, اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ان کی عدالت کا شرف بخش دینا کافی. کیا بتایا انہوں نے؟ لیس فیہم مجروح ولا ضعیف, صحابہ جرح و تعدیل کے عدالت میں آتے اللہ ان کو اس سے گزار چکا ہے, اللہ ان کو اس سے. اور سنو ذرا بات کو, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, اور سنو ذرا بات کا یار, سوال کرنے والے چوچوں نے کہا تھا نا کہ ایک اچھا اب ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے, محدثان قسم کا جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں, یعنی جرح بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. یہ ذرا سننا, ذرا سیدھا سا بتا رہے ہیں ہم آپ کو, سیدھا سا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 کے اوپر فرماتے ہیں
اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں، سوائے بدعتیوں کی کسی نے بھی اس عقیدے کی مخالفت نہیں کی۔ کیسا ٹیکنیکل آپ کا بدعتی ہونا ثابت ہوا مرزا جی، کیسا ٹیکنیکلی آپ کا بدعتی ہونا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت نے صحابہ کو کبھی جرح و تعدیل میں سے گزارا نہیں ہے، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ سنیں ذرا بات کو، اور یہ دیکھیے گا، یہ اس کے بعد 902 ہجری تک بھی سنیں گا ذرا بات کو۔ فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 91 کے اوپر وہ کہتے ہیں، سنیے ذرا بات کو، صفحہ نمبر 91 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہم رضی اللہ عنہم بے اتفاق اہل السنہ عدول کلہم مطلقاً۔ میت 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 مرزا جی کی ناک میں روئی، یقین کرو غیرت باقی ہو، بے شرم مر جائے گا پھڑک کے، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سنو ذرا وہم رضی اللہ عنہم بے اتفاق اہل السنہ عدول کلہم مطلقاً۔ صحابہ، وہ کہتے ہیں صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہوا، اہل سنت کا ان سب کے معاملے میں اتفاق ہے، سارے کے سارے مطلقاً عادل ہیں، سارے کے سارے مطلقاً عادل ہیں، کبیرہم و صغیرہم، ان کے بڑے بھی ان کے چھوٹے بھی، لابس الفتنہ ام لا، جو فتنے کا شکار ہوئے وہ بھی، جو فتنے کا شکار نہ ہو وہ بھی، وجوبا لحسن الظن و نظر الی ما تمہد له من المعاصی من امتثال امرہ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبب سے کہ جو حسن ظن ہے ان کے ساتھ، اس بنا وہ جو دلائل سے ثابت ہے، وہ کہ جو قرآن اور حدیث کی مثالوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور وفتحہم اکالیم، اور جو صحابہ نے بر اعظموں کے بر اعظم فتح کیے، وتبلیغہم عنہ الکتاب والسنہ، انہوں نے جو کتاب اور سنت کی تبلیغ کی، وہدایتہم الناس، لوگوں کو وہ حضرات ہدایت کی طرف لے کے آئے، ومواظبتہم علی الصلاۃ والزکاۃ وانواع القربات، اور انہوں نے جو نماز اور زکوٰۃ اور دیگر اللہ کی قربت دلانے والی عبادات کی، جو لوگوں میں پابندیاں کروائیں، مع الشجاعۃ والبراءۃ والکلام والایثار والاخلاق الحمیدۃ التی لم یکن فی امۃ من الامم المتقدمہ، اور وہ بہادری اور وہ ان کے اندر جو یعنی کہ کھلے دل ہونا اللہ کے دین کے لیے، اور وہ کلام کی خوبصورتی، اور وہ قربانی کا جذبہ، اور وہ خوبصورت قسم کے ادب و اخلاق ان کے اندر، جو ان سے پہلے کسی بھی امت میں گزرے تھے۔ صحابہ سارے کے سارے عادل، اور صحابہ جرح و تعدیل کے میزان سے گزارے جائیں گے، صحابہ جرح و تعدیل کے میزان سے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں گزارے جائیں گے۔ یہ تو میں نے صرف ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک ٹریلر دکھایا ہے، ایک ٹریلر۔ آپ اگر اس کی پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ صحابہ جرح و تعدیل کے میزان میں کسی صورت نہیں آ سکتے، آپ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابی کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ کا دین میں اہمیت اور صحابہ کی ضرورت، اس عنوان کے تحت کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سوال کے جواب کو کل کے ریکارڈنگ سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔